بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ سب سے پہلے جیسے ہم نے ذکر کیا ہوا ہے کہ سیاہ ستہ کے حوالے سے اور ان کے مؤلفین کی حالات زندگی کے حوالے سے آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں ہم نے پہلے جان لی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ علم نافع بنائے اور اس کا ہمارے لیے دین دنیا آخرت میں ہمیں اس سے فائدہ پہنچے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں سیاہ ستہ کے حوالے سے جو معلوم اور معروف چیز ہے اس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو یہ سیاہ ستہ کیسے سامنے آئی اور اس کا انداز کیسے ہوا اور اس کا یہ ٹرم جو ہے یہ کب اختیار کی گئی، اس حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ العزیز بات کریں گے۔ سیاہ سکہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوس جو روایات ہیں اور جو ان میں صحیح روایات ہیں اس کے حوالے سے اس کے اندر ذکر موجود ہے۔ احادیث احادیث نبوی جو ہیں یہ ان کا ایک مجموعہ ہے اور 6 کتابوں کا یہ مجموعہ ہمارے سامنے آج کل متداول ہے اور یہ معروف ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں اس کی ابتدا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے شروع میں جو امت کے سب سے اہم افراد تھے جن کو ہم سلف صالحین کہتے ہیں یا علماء میں سب سے زیادہ اہمیت پانے والے ائمہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا جو کردار ہے یا ان کا جو تعامل ہے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ملت اسلامیہ کے سب سے زیادہ مانے جانے والے اور مقبول افراد ہیں۔ متداول کا مطلب یعنی جن کو جو لوگوں کے ہاں جن کو اختیار کیا جاتا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو سیاستہ ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی امت کے جو بنیادی ایسے افراد جن جو علم و عرفان کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کے ہاں معروف تھے ان کے حوالے سے ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہوں نے عزیمت کے ساتھ اسلام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ تدوین حدیث کے حوالے سے امام زہری اور اسی طرح دیگر جو جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ان تمام کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے دوسری صدی ہجری تک کا یہ کام جو ہے وہ تدوین کا کیا، لیکن دوسری صدی کے بعد جیسے ہی لوگوں نے بہت زیادہ تعداد بھی ان کی بڑھ گئی اور افراد کی کثرت بھی ہو گئی اور لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس جو کچھ بھی ان کے پاس موجود تھا لکھا ہوا ان سے استفادہ کرنے لگے، تو امت کے ان بڑے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کو ایک ترتیب کے اعتبار سے بھی جمع کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو سیاستہ کے علاوہ بھی جتنی کتابیں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں وہ فقہی ابواب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ فقہی ابواب اور ترتیب کے اعتبار سے یہ کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ فقہی ترتیب اور اس کے حوالے سے اگر ہم جانیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو کہ جیسے کہ جمع کی گئی ہیں، بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جن کو جمع کیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر صرف احادیث کا جمع کرنا ہی مقصود و مطلوب تھا، نہ کہ یہ کہ ان کے اندر یہ فرق کیا جائے کہ یہ صحیح ہے یا یہ اس باب کے اندر موجود حدیث ہے یا اس انداز سے حدیث جو ہے وہ موجود ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ حدیث کی ایک ایسی کتاب ہو جو صرف فقہ تک محدود نہ ہو بلکہ ہر قسم کی حدیثیں اس میں جمع ہو، تو ایسی کتاب کو جامع کہا جاتا تھا۔ تو یہ جمع کرنے والی یا جامع کتاب جو ہے ان کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان میں
عقیدے کے اوپر بات ہوتی، تفسیر القرآن کے حوالے سے بات ہوتی، مناقب کے اوپر بات ہوتی، سیرت اور تاریخ کے حوالے سے بات ہوتی، آداب اور فتن وغیرہ کی دیگر، جیسے صحیح بخاری کا ایک نام الجامع بھی ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم کا ایک نام الجامع بھی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری قسم ہے سنن، یہ ایسی حدیث کی کتاب ہے جس میں صرف احکام کی احادیث جمع ہوتی ہیں، اور یہ بھی فقہی ابواب کے مطابق جمع کی جاتی ہیں، جیسے سنن ابی داود ہے یا سنن ابن ماجہ ہے، کہ ان کے اندر جو شرعی احکام ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مسانید یا مسند جو ہے وہ حدیث کی ایک کتاب ہوتی ہے، جیسے مسند امام احمد ابن حنبل، حدیث کی جس کتاب میں ہر صحابی کی روایت اس کے نام کے تحت الگ الگ جمع کر دی گئی ہوں، وہ بے شک حروف تہجی کے اعتبار سے جمع کی ہوں یا ان سے ہٹ کر جمع کی ہوں، جیسے مسند امام احمد ابن حنبل ہے۔ تو ان کی ترتیب جو ہے اور اس کا جمع کرنے کا انداز یہ ہے کہ ایک صحابی ان سے منسوس جتنی روایات ہیں یا ان سے آنے والی بیان کی گئی جتنی روایات ہیں احادیث، ان کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے، تو یہ مسانید ان کو کہتے ہیں، مسند اس کتاب کا نام ہے۔ تو مسند بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے جیسے مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ اسی طرح ایک ترتیب جو احادیث کو جمع کرنے کی ترتیب ہے وہ معجم ہے، جیسے معجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا معجم الکبیر اور معجم الاوسط اور معجم الصغیر، یہ وہ کتاب ہے جس میں احادیث شیوخ اور اساتذہ کے لحاظ سے مرتب کی جاتی ہیں، یعنی جو ان کے اساتذہ ہیں اور ان کے شیوخ ہیں، اور جو ان سے جن سے انہوں نے کسب کیا ہے، علم کسب کیا ہے، اس انداز سے وہ ساری احادیث جو ہیں وہ جمع کی جاتی ہیں۔ اسی طرح کچھ مفرد کتابیں بھی ہوتی ہیں، یعنی ایسی حدیث کی کتاب جس میں فقط ایک ہی شخص کی روایات جمع کی گئی ہوں، جیسے جز ابی بکر ہے یا جز امام مالک ہے، یا اس طرح جس انداز سے جیسے امام بخاری نے جز رفع یدین فی الصلاۃ یا جز القراء خلف الامام کا جو جز جو ہے وہ جمع کیا ہے۔ اسی طرح مستدرک کی کتابیں ہیں، ایسی کتاب جس میں تتمہ سمجھ لیں، یعنی یا تکملہ سمجھ لیں کہ وہ احادیث جو کسی وجہ سے کسی محدث سے بیان کرتے ہوئے رہ گئیں، تو انہوں نے اسی انداز کو اپناتے ہوئے، انہی شروط کو اپناتے ہوئے کتاب جو ہے وہ ایک لکھ دی، جیسے امام حاکم رحمہ اللہ نے کتاب مستدرک حاکم لکھی، جس کے اندر ان کا موقف یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کی جو شرائط تھیں اور ان شروط کو انہوں نے جو ہے وہ اس کو مکمل جو ہے وہ نہیں کیا، بہت ساری ایسی احادیث اور روایات رہ گئیں جن کی جو ان کی شروط پر پوری اترتی تھی لیکن وہ اپنی کتاب میں جمع نہیں کر سکے، چنانچہ انہوں نے وہ ساری روایات جو ائمہ یعنی صاحبین کے حوالے سے جو موجود تھیں، ان کی شروط پر موجود تھیں، وہ ساری مستدرک حاکم میں جمع کر دی ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب مستخرج ہے کسی کتاب کی احادیث کو کتاب کے جامع مؤلف کے علاوہ اپنی سند روایت کرے اور اس کی کتاب کے مؤلف کے شیخ کے ساتھ یا اسے اوپر جا کر ملا جائے، جیسے مستخرج ابی بکر اسماعیلی، اور اسی طرح مستخرج ابی بکر اسماعیلی للجامع الصحیح البخاری۔ اسی طرح دیگر بھی کئی ایسی کتابیں جیسے کتاب العلل ہے یا الجوامع ہے۔ تو یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ بہت ساری اس کے اندر انواع ہیں جو کتابوں کے جمع کرنے کے اعتبار سے، لیکن ان تمام کتابوں میں وہ اجزاء ہوں یا مسند کتابیں ہیں یا معجم ہمارے سامنے موجود ہیں یا مستدرک ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ جن کی اہمیت اس امت کے اندر ہے وہ صحاح ستہ ہے۔ تو اس میں صحاح ستہ جو ہے اس کی بھی اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت ہے کہ پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کی بات آتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جمع کیا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو کیوں لکھا اور ان کا مقصد کیا تھا، اس میں بنیادی چیز جو سب سے اہم ہے یہ ہے کہ ان کے استاذ نے یہ کہا کہ کاش کہ کوئی ایسا شخص ہو جو صحیح روایات کو جمع کر دے، ایک جگہ پر جمع کر دے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس حوالے سے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ جو ان کے استاذ تھے،
انہوں نے ترغیب دلائی اور کہا کہ کوئی آدمی ہے جو صحیح حدیث کو الگ کرے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہی میری وجہ تالیف ہے صحیح بخاری کو جمع کرنے کے اعتبار سے۔ تو اس میں بہرحال ان کی باقی شروط بھی موجود ہیں۔ اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب کو جامع کا لفظ اور لقب دیا ہے، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد جنہوں نے احادیث رسول کو اور ارشادات رسول کو ایک جگہ جمع کیا ہے، وہ صحیح مسلم ہے۔ ان دونوں کے بعد امام نسائی، امام ابو داود، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی کتابیں جمع کی ہیں، جن کو ہم سیاستہ کہتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جن کو قبول کیا گیا ہے وہ صحیح ہے نہیں ہیں، جن کو ہم متفق علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کی تھوڑی سی تفصیل ہمارے سامنے ہے کہ سیاستہ کی جو تدوین ہوئی ہے، سب سے پہلے جس کے بارے میں حافظ سعید جو 353 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے اس بات کی توجہ دلائی ہے کہ علامہ ابن حزم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حافظ ابن سکن رحمہ اللہ کی خدمت میں محدثین کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے سامنے حدیث کی متعدد کتابیں آئی ہیں، اگر ان شیوخ میں سے کسی ایک ایک ہی کتاب پر ہم اکتفا کر لیں تو یہ کتنا ہی مناسب ہوگا، وہ کتنا ہی بہتر ہوگا۔ چنانچہ حافظ ابن سکن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جواب دینے کی بجائے گھر تشریف لے گا اور کتابوں کے مختلف بنڈل جو ہیں وہ اوپر ترے رکھ دیے اور فرمایا کہ یہ ہے میرے سامنے اسلام کی بنیادیں۔ اور اس میں کیا تھا؟ امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب تھی، امام بخاری کی کتاب تھی، ابو داود تھی اور نسائی تھی۔ تو ابتدا میں یہ پہلے چار کتابیں ہی معروف تھیں اور یہی توجہ کا مرکز بنی، اور اسی انداز کو حافظ ابن مندہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ چار ائمہ جنہوں نے احادیث صحیحہ کی تخریج کی اور مضبوط کو کمزور سے جدا کیا، غلط کو صحیح سے الگ کیا، وہ یہ ہے بخاری، مسلم، ابو داود اور نسائی۔ گویا کہ سب سے پہلے جن کتابوں پر لوگوں کی توجہ تھی اور جن کو زیادہ اپنایا گیا اور جن کے اوپر لوگوں نے اپنے دین کی بنیاد جن سے اخذ کی، وہ یہی چار کتابیں تھی۔ اس میں صحیح سنن ابن ماجہ شامل نہیں تھی، اور اسی طرح جو ہے ترمذی بھی شامل نہیں تھی۔ تو اسی طرح اس کے بعد چار کتابوں کے بعد جس کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا وہ سنن ترمذی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ تو سب سے پہلے جس نے اس کتاب کی طرف تذکرہ کیا وہ امام ابو اسماعیل بن محمد انصاری تھے، کہ ان کے سامنے جب کتابوں کا تذکرہ آیا تو وہ بیان کرنے لگے کہ یہ جو کتاب میرے نزدیک یعنی ترمذی ہے، میرے نزدیک یہ کتاب بخاری و مسلم کی کتاب سے بھی زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ ان دونوں کتابوں سے علماء ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ ترمذی کی کتاب سے ہر شخص ہی استفادہ کر سکتا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ واضح کر دیتے ہیں، یعنی وہ جب بیان کرتے ہیں تو ساتھ میں اس کی صحت کے حوالے سے بھی تذکرہ کر دیتے ہیں، اور اگر وہ کتاب جو ہے یا وہ حدیث جس کو وہ بیان کر رہے ہیں کسی اور راوی سے بھی موجود ہے اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہی پانچ کتابیں جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ یہ جیسے کہ حافظ ابو طاہر سلفی نے ان پانچ کتابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان کتابوں کی صحت پر مشرق و مغرب کے علماء متفق تھے۔ گویا کہ یہ پانچ کتابیں بہت دیر تک لوگوں کے ہاں معروف رہیں۔ پھر اس کے بعد جب سنن ابن ماجہ جس شخص نے شامل کی ہے، سیاہ ستہ جہاں سے شروع ہوئی ہے، وہ ابن طاہر مقدسی، محمد بن طاہر مقدسی، جو 507 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے سب سے پہلے ابن ماجہ کو شامل کیا ہے، جہاں سے سیاہ ستہ کی اصطلاح شروع کی ہے۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اس حوالے سے، امام سیوطی کہتے ہیں کہ مصنفین میں رجال نے امام ابن طاہر مقدسی کے بعد ہی ابن ماجہ کو اختیار کیا، اس سے پہلے یہ معروف نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد بہت سارے
जितने भी उनके रिजाल पर काम करने वाले हैं, हाफिज अब्दुल गनी मकदसी जिन्होंने अल इकमाल फी अस्मा और रिजाल लिखी है, और इमाम मिज़्ज़ी जिन्होंने तहज़ीबुल कमाल वगैरह लिखी है, या उसकी तलखीस करने में हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तहज़ीब तहज़ीब लिखी है। तो जब इन्होंने अस्मा और रिजाल के ऊपर ये किताबें लिखी, तो फिर उन्होंने ये छह किताबों के रिजाल पर इसका जो है वो इनको शामिल किया। गोया कि इससे पहले सुनन इब्ने माजा नहीं थी, और उससे पहले जामे तिरमिजी नहीं थी, बल्कि उससे पहले यूं समझ लें कि सिर्फ दो ही किताबें थीं, सही हैं जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद बाकी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने जिक्र किया है, कि दीगर किताबें भी इसमें शामिल होती गईं। तो अब इसके बाद जिन चीज़ों का तस्करा करना मकसूद है, वो ये है कि आइम्मा मुहद्दिसीन रहमहुल्लाह, जैसे कि हमने जिक्र किया है सही बुखारी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम और दीगर जितने भी आइम्मा किराम हैं, उनके हवाले से जो है वो मुख्तसर सी बात करनी मतलूब है कि ये किस अंदाज से इन्होंने किताबें लिखी, और इनके मकासद क्या थे, और इनकी शुरूत क्या थी, और इनका तरीका कार क्या था, और अल्लाह तबारक व तआला ने किस अंदाज से इनको कबूलियत से नवाजा है। ये सारी चीज़ें जो हैं अब आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बयान करते हैं। इस सिलसिले में जो हमने पहले जिक्र किया है, आपके इल्म में मैं दोबारा एक दफ़ा फिर बयान कर देता हूँ कि सबसे पहले इमाम बुखारी, फिर उसके बाद इमाम मुस्लिम ने जो किताबें लिखी हैं, दोनों का नाम जामे है। और उसके बाद फिर बाकी दो किताबें जमा हुई, जो सुन अबी दाऊद और इमाम निसाई रहमहुल्लाह की सुन निसाई है। उसके बाद पांचवें नंबर पर जामे तिरमिजी, और आखिर में इब्ने माजा ये शामिल हुई है। तो सबसे पहले इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का तज़किरा किया जाता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, जिनको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस भी कहा जाता है, इनका नाम मोहम्मद और उनकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है, यानी मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन मुगीरा अल जुअफ़ी अल बुखारी। तो हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने ये कहा कि इनके नस्ब में एक शख्स है जो कि आतिश परस्त भी था, और वो फारसी नस्ल होना उनसे जाहिर है, जिससे ये साबित होता है कि इनके परदादा के ऊपर की कोई जो लोग हैं वो आतिश परस्त थे। और उसके बाद इमाम बुखारी के परदादा मुगीरा ने यमान जुहफी हाकिम बुखारा के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, और फिर ये बुखारा के अंदर ही सकूनत पजीर हो गए। तो इसी बिना पर इनको जोफी भी कहा जाता है और बुखारी भी कहा जाता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के जो वालिद थे इस्माइल, ये मुहद्दिसीन में से हैं, और इनकी कुनियत अबुल हसन है। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के खुसूसी तलामिज़ा में से थे, और इमाम मालिक रहमहुल्लाह के अलावा इन्होंने हम्माद बिन जैद और अबू मुआविया और अब्दुल्ला बिन मुबारक वगैरह रहमहुल्लाह से अहादीस भी रिवायत की हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे बयान किया जाता है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो तरबियत है, ये उनकी वालदा मोहतरमा ने की, और वो ख़ुद बहुत ही इबादतगुजार शब्बिदार ख़ातून थी, और वालिदैन की दीनदारी की वजह से ही उन्होंने, इमाम साहब ने तालीम और तरबियत जो है वो अच्छे तरीके से इख्तियार की, और वो एक वक्त में फिर बुखारा के अंदर उलूम कुरान व हदीस के अंदर जो है वो एक मरकज़ की हैसियत से देखे गए। बुखारा के अंदर कुरान और हदीस के बहुत सारे मराकज़ थे जहाँ पे ये काम होता था, और लोग इस्तेफादा करते थे, और अइम्मा मुहद्दिसीन अहादीस को बयान करते थे। तो यहाँ पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 11 साल की उम्र में अपनी सनद को सबसे पहले बयान किया है, और वो बड़े ही मुस्तनद तरीके से उसको बयान किया है। और बयान ये किया जाता है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने 18 मुहद्दिसीन से इसी इलाके में इस्तेफादा किया, और यहाँ से मुख्तलिफ जितने भी मुहद्दिसीन थे उनसे अहादीस को जमा किया। उनमें इमाम वकी, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक की किताबें भी आपको याद थीं, और बड़े अच्छे तरीके से याद थीं। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने रहलत की, और इल्म हदीस को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में गए। और इसके दो मकासद होते हैं तलब हदीस के लिए। एक तो आली सनद के हुसूल के लिए सफ़र किया जाता है, जो कि इमाम साहब ने किया, और दूसरा
دیگر علماء اور محدثین اور مشائخ سے علم کے حصول کے لیے سفر کیا جاتا ہے۔ تو یہ شوق امام بخاری رحمہ اللہ کو تھا، چنانچہ اسی بنا پر امام بخاری رحمہ اللہ بھی سفر کرتے رہے، اور مختلف علاقوں میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مرو، بلخ، ہرات، نیشاپور، رے وغیرہ کا، دور دراز شہروں کا جو ہے وہ سفر کیا تاکہ حدیث کو جمع کیا جا سکے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے 1,000 سے زائد اساتذہ سے احادیث سنی ہیں، اور میرے پاس جس قدر بھی احادیث ہیں ان کی سندیں اور روات کے جمی احوال بھی محفوظ ہیں۔ گویا کہ اس دور میں اگر امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھا جائے تو آپ ایک بہت بڑا ذخیرہ تھے حدیث کے حوالے سے، کہ آپ کو اساتذہ کا بھی علم تھا، اور ان کی اسناد کا بھی علم تھا، اور ان سے مروی روایات کا بھی علم تھا، اور وہ صرف ایک ہی جگہ پر نہیں بلکہ متعدد روایات اور اساتذہ اور شیوخ جو ہیں وہ سارے کے سارے امام بخاری رحمہ اللہ کو ازبر تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ 16ویں سال میں اپنی والدہ محترمہ اور بھائی احمد کے ساتھ حج پر روانہ ہوئے، اور وہاں پر بھی انہوں نے مختلف محدثین سے علم حاصل کیا، اور علوم حدیث کے لیے وہیں مکہ میں کچھ دیر ٹھہرے رہے، اور یہاں پہ انہوں نے ابو بکر بن عبداللہ بن زبیر اور ابو الولید ارزکی اور اسی طرح علامہ احمدی وغیرہ ان سے بھی مختلف علوم جو ہیں وہ سیکھے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر اس علاقے میں 6 سال حجاز کے اندر ہی قیام پذیر رہے، پھر اس کے بعد بصرہ چلے گئے، اور امام بخاری نے کوفہ کے علاقے میں بھی اور بغداد کے علاقے میں بھی جو ہے وہ علم حاصل کیا۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک وقت ہے جو کہ طلب حدیث کے لیے انہوں نے مختلف علاقوں میں سفر کیا، اور اس میں بالخصوص حجاز کا تذکرہ آتا ہے اور دیگر شہروں کا ذکر آتا ہے۔ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر 18 سال تھی، تو اس موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میری عمر 18 سال تھی تو میں نے کتاب قضایا صحابہ و تابعین تصنیف کی، پھر میں نے تاریخ لکھی، جیسے کہ التاریخ امام بخاری رحمہ اللہ کی بڑی معروف کتاب ہے، وہ لکھی، اور کہا کہ میں نے یہ کتاب چاندنی راتوں میں لکھی، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے شام، مصر اور جزیرہ اور بغداد، بصرہ کا سفر کیا، اور حاشب بن اسماعیل آپ کے جو ہم اثر ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہمارے ساتھ بصرہ میں علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ 16 سال کے عرصے میں اس کے بعد پھر آپ نے مختلف کتابیں جو تصنیف کی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو ان کا حافظہ بہت ہی قوی تھا، اور ان کو بہت ساری چیزیں بالخصوص حدیث کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں یاد تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے ایک ان کے شاگرد ابو بکر بن ابی عتاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے اس وقت حدیث لکھی جب کہ ابھی تک ان کی داڑھی وغیرہ نہیں نکلی تھی، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ محمد بن یوسف فریابی نے 212 ہجری میں انتقال کیا، اس وقت امام بخاری 18 برس یا اس سے کچھ کم میں تھے۔ یہ ساری باتیں اس حوالے سے، اس انداز سے بھی ہمیں جو ہے وہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے احادیث کا مجموعہ ہے، اور جس کو یہ نام دیا گیا ہے کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب وہ صحیح بخاری ہے، ان کے بارے میں ہمیں جاننے کا موقع ملے کہ انہوں نے کس انداز سے سفر کیے، اور علم کے حصول کے لیے مختلف علاقوں کو گئے، اور اساتذہ سے کس محنت کے ساتھ احادیث کو ازبر بھی کیا اور لکھا، پھر اس کے اوپر جو کتابیں لکھی وہ کتابیں بھی محفوظ اسی لیے رہیں کہ چونکہ ان کے اندر جو مواد موجود تھا اس پر سب نے جو ہے وہ اعتماد کیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انتہائی اہمیت والی ہیں۔ اسی طرح کی ایک امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ مختلف قسم کے تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں ان کا کردار بھی رہا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے عزا الطاف، وہ کہہ رہی ہے مجھے ان کر دیں، میں ویٹنگ ہوں کب سے۔
यहाँ पे तो कोई नहीं है ऐसे गालिबन। मैंने तो अपनी तरफ से सभी को किया है यहाँ पे। जी, मैं उनको कह देती हूँ। हम्म, जी। इसके अलावा कोई और बात आपने करनी है? इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के हवाले से जो सबसे ज़्यादा जो किरदार रहा है वो बगदाद के अंदर अब्बासी हुकूमत के दौर में रहा है, कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ये शोहरत और इल्मी कबूलियत का दौर था। यहाँ पे मुतकल्लिमीन, मुहद्दिसीन, फुकहा, मुफस्सिरीन बगदाद के अंदर जमा होते थे, और इस दौर में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बगदाद में तशरीफ़ लाए। तो पूरा बगदाद आपके इल्म फजल से जो है वो बहरावर हुआ, और हर एक को आपके जहन और हिफज, जहानत, महारत और हदीस के हवाले से मालूम हुआ। और फिर उनका इम्तिहान लेने के हवाले से भी एक वाक़या बहुत ही मारूफ है, कि मुहद्दिसीन ने जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के इम्तिहान के लिए एक कोशिश की, और वो ये कि 100 अहादीस नबवी में से हर हदीस की सनद दूसरी हदीस के मतन में मिला दी। यानी 100 अहादीस ली और उनकी असनाद को तब्दील कर दिया, और उन तमाम असनाद को 10 आदमियों में तकसीम कर दिया। फिर तमाम लोगों को जमा किया गया और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इम्तिहान लेने के लिए सबको इकट्ठा किया गया। तो बगदाद सारा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के हवाले से जो है वो इकट्ठा हो गया। उन 10 आदमियों ने इख्तलात की हुई, यानी वो सारी की सारी जो जमा की गई अहादीस थी वो इमाम साहब के सामने पढ़ना शुरू की। और फिर बिलाखिर इमाम साहब से पूछा कि आपका इनके बारे में क्या ख्याल है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के कहते रहे कि मुझे तो इनका पता नहीं है, मुझे इस बारे में जो है वो इल्म नहीं है। तो लोगों ने कहा कि ये बात तो फिर इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं है किसी चीज़ का। फिर उसके बाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह खड़े हुए और उनसे ये पूछा कि तुमने जो पहली हदीस जिस सनद से बयान की थी वो गलत थी, उसकी असल सनद ये है। इसी तरह उन्होंने हर एक को उठाया और उसको बताया कि तूने पहले जो सनद बयान की वो इस तरह थी और वो गलत थी, सही सनद ये है। और फिर उसी तरतीब के साथ वो सारी 100 अहादीस जो हैं वो उनके सामने बयान कर दी। इससे, इस वाक़े से दो चीज़ें सामने आई। एक तो ये कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के हाफजे के वो 100 अहादीस की तरतीब उनको याद थी, और उसके अंदर जो उन्होंने गलतियां की वो भी सारी उनको याद थी। और दूसरा ये कि अहले बगदाद ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि हर चीज़ जो है जो सही है वो भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बयान कर दिया, और उसको फिर सारे मानने के लिए तैयार हो गए। तो ये उनके हवाले से मुख्तसर सी बात है। उसके बाद हम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के, जैसे मैंने जिक्र किया है कि सही उल बुखारी को जमा किया गया और मुख्तलिफ अंदाज से इसमें जो है वो अहादीस को जमा किया गया। इसमें बहरहाल एतराज़ात भी आते हैं सही बुखारी के ऊपर कि ये किस अंदाज से बुखारी को जमा किया गया है। और इसमें जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये कहा है कि ये सबसे ज़्यादा सही किताब है, और उसके हवाले से अपने अपने आप को पेश भी किया है कि मैंने ऐसी किताब जमा की है जो सुनन के हवाले से जामे तरीन किताब है और उसमें सेहत का ख्याल रखा है। तो इसका भी तस्करा इसमें मौजूद है। बहरहाल इस पे इख्तलाफ भी बाज लोग करते हैं कि ये सारी अहादीस जितनी भी हैं क्या वो सारी सही हैं। तो इसका जवाब देते हुए बाज लोग ये कहते हैं कि दरअसल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जितनी रिवायात ये बुखारी के ज़िमन में बयान की हैं वो सारी की सारी बिल्कुल 100% दुरुस्त हैं। अलबत्ता कुछ अहादीस तालीकन बयान की गई हैं, मुअल्लकन बयान की गई हैं। कुछ हदीसें कुछ रिवायात असर के एतबार से बयान की गई हैं, और ऐसी मुअल्लक रिवायात को अबवाब के ज़िमन में जिक्र किया गया है, या इमाम बुखारी ने किसी रिवायत को बयान करने के बाद जो है उसकी तरफ इशारा करते हुए बयान किया है। तो बहरहाल ये सारी अहादीस, इस पे उम्मत का इत्तेफाक है कि ये बिल्कुल सही किताब है, और कुरान मजीद के बाद अगर शरीयत को अखज़ करना हो तो ये उसके लिए एक बुनियादी माखज़ की हैसियत रखती है। इसमें मुख्तलिफ उलमा ने इसके ऊपर
توصیف بھی کی ہے، اور کچھ نے پھر اس کے بعد شروحات بھی لکھی ہیں، اور تمام شروحات جو کہ مختلف قسم کی شروحات ہیں، ان تمام شروحات میں سب سے زیادہ جو اہم ترین شرح ہے وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری شرح ہے، اور یہ سب سے اہم تھی۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی دیگر بھی کئی روایات یا کتابیں موجود ہیں، جس طرح التاریخ ہے، پھر التاریخ الاوسط ہے، اور تاریخ الصغیر ہے۔ اسی طرح امام بخاری کی کتاب الضعفاء ہے، اور المسند الکبیر ہے، الادب المفرد ہے، اور اس طرح کی دیگر کئی کتابیں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی موجود ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اس امام صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کی وفات کا اگر تذکرہ کیا جائے تو یہ معروف ہے کہ 256 ہجری کے اندر 256 کو امام بخاری رحمہ اللہ وفات پا گئے، اور اس وقت ان کی عمر جو تھی وہ تقریباً 62 سال تھی۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مختصر جو ہے وہ حصہ ہے جس کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم کا تذکرہ آتا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے وہ پہلے پوچھ لیں، اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ مکمل کر لیں۔ کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، امام بخاری کی کوئی شادی کے حوالے سے یا آگے اولاد وغیرہ کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہوا؟ ہاں، ان کا یہ تذکرہ نہیں ملتا اس حوالے سے، ان کی خانگی زندگی کے حوالے سے کہیں ذکر نہیں ملتا، واللہ عالم۔ جی سر، السلام جزاک علیکم استاد محترم۔ جی سر یہ جو صحیح بخاری ہے اس کی جو اردو ٹرانسلیشن ہے وہ کس والے کون سی پڑھنی چاہیے؟ لائک مارکیٹ میں تو بہت ساری اویلیبل ہیں، تو آتھینٹک کون سی ہوگی پھر؟ ٹرانسلیشن کے حوالے سے دیکھیں، ہر ایک نے اپنے انداز سے کوشش کی ہے، اور یہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ صحیح بخاری کے تراجم کیے گئے ہیں، نواب صاحب نے بھی کیا ہے جو پہلے موجود تھے۔ اب سب سے معروف اور اس وقت جس کے اوپر کام ہوا ہے وہ حافظ عبدالستار حماد حافظہ اللہ کی جو شرح ہے بخاری کی ترجمے کے اعتبار سے وہ موجود ہے، وہ سب سے زیادہ مفید ثابت رہے گی، امید ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے اندر فوائد کا بھی ذکر ہے، اور کچھ چیزیں موجود ہیں جو کہ اس میں اضافے بھی موجود ہیں، تو وہ سب سے زیادہ اہم شرح میرے سامنے ہے، واللہ عالم۔ جزاک اللہ خیر استاد محترم۔ جی، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں۔ استاد محترم، آپ نے ابھی بتایا نا کہ یہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے یہ جامع ہیں، یعنی کہ اس میں جمع کی گئی ہیں حدیثیں، تو اس میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں جو ان کی اوریجنل کتابیں ہیں، یا پھر ساری اوتھینٹک حدیثیں ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص کوئی چیز پیش کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے، اس میں جو بنیادی طور پر فرق ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی روایات ہیں، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ سے مروی ایک موجود ہمارے سامنے کوٹ موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے 6 لاکھ احادیث یاد تھیں، ان 6 لاکھ احادیث میں سے جو سب سے صحیح ترین جو روایات ہیں میں نے ان کو اس میں جمع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ان کا اپنا یہ دعویٰ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی روایات یا جتنی بھی احادیث کی کتابیں موجود ہیں ان تمام میں سے امت نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ سب سے زیادہ جس کتاب کو اہمیت دی جاتی ہے یا جو سب سے زیادہ اتھینٹک ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اچھا، اس میں اعتراض کرنے والے مختلف پہلوؤں سے اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض کرنے والے ہیں بھی مختلف قسم کے لوگ۔ کچھ تو منکرین حدیث ہوں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جیسا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ حدیث کو اس انداز سے جمع ہی نہیں کیا گیا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کچھ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث تھیں، ان میں سے صرف یہی بچیں، باقی کدھر گئیں؟
تو ان کا جواب تو یہ ہے کہ چونکہ مختلف احادیث کی مختلف اسناد ہوتی ہیں، تو وہ تمام سندیں امام صاحب کو یاد تھیں. ان تمام اسناد کی صحت میں جو سب سے زیادہ بہترین سند تھی وہ امام صاحب نے اپنے ہاں بیان کیا. اسی طرح دیگر کئی اعتراضات بھی ہیں اور جوابات بھی ہیں، لیکن امت نے بھی اس کو قبول کیا اور امام صاحب کا خود بھی دعویٰ ہے. تو اس لیے اس کے اندر ایسی کوئی روایت جس کے بارے میں یہ تبصرہ کیا گیا ہو کہ یہ فلاں جو ہے یہ ضعیف ہے، اس کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ امام صاحب نے بعض اوقات جو ان کی شروط پر نہ پوری اترنے والی روایت ہے اس کو ضمناً بیان کیا ہے، تعلیقاً بیان کیا ہے، یا باب کے اندر فقہی اسلوب کو ظاہر کرتے ہوئے ذکر کر دیا ہے. الفاظ وہ حدیث کے اور روایت کے ہیں، لیکن اس کو باب کے ضمن میں بیان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ میری شروط پر پوری نہیں اترتی. اور انہوں نے خود بھی اس کی جو شرط رکھی ہے وہ انانا کی رکھی ہے، یعنی انانا نہیں ہونا چاہیے بلکہ سمیتوں کے لفظ ہونے چاہیے، یا حدثنا اور حدثنی کے لفظ ہونا چاہیے، یا اخبرنی اور اخبرنا کے لفظ ہونے چاہیے. تو صرف انانا جو ہے اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو نہیں قبول کیا. پھر اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ امت جو ہے وہ کیسا کام کرتی ہے. آج تک امام بخاری رحمہ اللہ کی تحسین اس انداز سے بھی سامنے آتی ہے کہ مستخرج بھی تو ہمارے سامنے ہے، مستدرک امام حاکم جو ہے وہ بھی تو ہمارے سامنے ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو انہوں نے شرط رکھی تھی اس سے بھی کئی احادیث مزید بھی شامل ہو سکتی تھی، لیکن ان تمام سے امام صاحب نے وہی سلیکٹ کی ہیں اور ان کو جمع کیا ہے جو کہ سب سے زیادہ اپنی صحت کے اعتبار سے منفرد تھیں اور سب سے زیادہ لوگوں کے ہاں مقبول تھیں. واللہ اعلم. جی اور کوئی چیز؟ السلام علیکم سر. امام بخاری کی جو شروط تھی وہ کہتے ہیں بڑی کڑی تھیں، تو وہ کیا تھیں کچھ بتا دیں. میں نے جیسے ذکر کیا ہے امام بخاری کی جو سب سے اہم شرط تھی وہ یہی تھی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ تھا کہ جو راوی کسی دوسرے راوی سے یعنی اپنے شیخ اور استاد سے چیز وصول کر رہا ہے حدیث کی صورت میں، ایک تو سند متصل ہونی چاہیے نا. سند کسی بھی صحیح حدیث کے لیے سند متصل ہونا سب سے پہلی بات ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس کے اندر کوئی راوی جو ہے وہ مس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے امام صاحب کا موقف یہ تھا کہ لقاء کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی تلمیذ کا اپنے شیخ سے ملاقات ہونا اور ان کے پاس رہتے ہوئے اس حدیث کو اخذ کرنا یہ بھی ثابت ہونا چاہیے. صرف یہی کافی نہیں ہے کہ یہ اس کا استاد ہے اس لیے یہ حدیث جو ہے لی جائے. دوسری بنیادی شرط یہ تھی کہ امام صاحب جیسے دیگر محدثین ہیں نا، تو ان میں کچھ مناولتاً حدیث بھی لیتے تھے اور کچھ دیگر انداز سے کہ وہ پڑھتے تھے، ایک پڑھتا تھا تو باقی سن رہے تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے اس حدیث کو، یہ امام صاحب کا یہ جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ جو استاد اور شاگرد ہیں ان کا آپس میں حدیث کا ایک دوسرے سے لینا جو ہے، یعنی شاگرد کی حدیث کو قبول کرنا یہ بھی ثابت ہو اور ملاقات بھی ثابت ہو. دیگر محدثین اس چیز کو قبول نہیں کر رہے، حتیٰ کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو شرط لگائی ہے، بلکہ انہوں نے اعتراض کیا ہے امام بخاری کے اوپر کہ امام بخاری نے یہ جو شرط لگائی ہے کہ ملاقات بھی ہو یہ ثابت ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ حدیث بھی وصول کیا یہ بھی ثابت ہونا. تو امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ اس پر اعتراض کیا امام بخاری کی اس شرط پر کہ در حقیقت یہ سخت شرط ہے اور اس کی ضرورت نہیں تھی. جب یہ چیز ثابت ہے کہ استاد اور شاگرد ہیں اور ان کا ایک ہی وقت موجود ہے، یعنی استاد اور شاگرد کی آپس میں لقاء کا امکان بھی موجود ہے، تو پھر اس میں کوئی زیادہ ضروری نہیں تھا کہ وہ حدثنی ہی کہتے الفاظ یا دیگر الفاظ جو براہ راست الفاظ ہیں حدیث کے وصول کرنے کے وہی ہوں، تو یہ ضروری نہیں تھا. تو سب سے بڑی شرط یہی ہے کہ ان کی لقاء بھی موجود ہو استاد شاگرد کی اور وہ حدیث لینی بھی ثابت ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں ایک بات اکثر سوچتی ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں پہلے ضعیف احادیث وغیرہ پڑھنی چاہیے، جیسے مشکات المصابیح میں دونوں طرح کی ہے، اور صحیح بخاری پہلے نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں، بہت اچھا سوال ہے.
اصل میں بات یہ ہے کہ جو ابتدائی طالب علم ہوتے ہیں ان کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا بلوغ المرام ہے یا مشکات ہے، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ ان کتابوں کے اندر جو روایات ہیں، مثلا بلوغ المرام ہے یا مشکات ہے، یہ مختصر روایات ہیں۔ تو اگرچہ اس میں ضعیف روایات ہیں لیکن یہ مختصراً روایات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مشکات المصابیح کا اگر آپ ذکر کریں تو اس کے برعکس اور بہت ساری صحیح روایات کے مجموعے موجود ہیں۔ جیسے مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی طرز زندگی جو ہے اس کو صحیح انداز سے اپنایا جا سکے، یا ایک طالب علم جو ہے اس کو ابتدائی معلومات اسلام کے حوالے سے آداب، اخلاق اور کردار سنوارنے کے اعتبار سے جو ہے وہ معلومات مل جائیں، اور نبوی سیرت جو ہے اس کے سامنے آ جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے چونکہ وہ یہ مشکات المصابیح میں جو روایات موجود ہیں ان کی تخریج بھی ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر تعلیقات بھی موجود ہیں، اب مزید کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ابتدائی طالب علم کو صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے۔ ان میں صحیح اور ضعیف کی جو ترتیب ہے یا اس کے اندر تقسیم ہے، یہ استاذ کا کام ہے کہ وہ اس کو بتائیں، اس کو بتا دے۔ اگر کوئی شخص براہ راست صحیح بخاری سے شروع کر دے نا، تو اس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری ایک تو بہت طویل کتاب ہے، ایک عام مبتدی کے برعکس، یعنی ایک عام طالب علم ہے اس کو اگر سیدھا ہی صحیح بخاری پہ لگا دیں تو بہت مشکل ہو جائے گا نا کہ اتنی طویل روایات۔ دوسرا، یہ جو مشکات ہے یا بلوغ المرام ہے، اس میں مختصر چھوٹے چھوٹے ابواب ہیں، اور ان میں ان ابواب کے اندر جو ہے وہ مختصر سی روایات جمع کی گئی ہیں، حالانکہ وہ صحیح ہین سے ہی لی جاتی ہیں۔ صحیح ہین میں وہ مطول روایتیں ہوتی ہیں اور بلوغ المرام میں وہ بالکل مختصر سی بیان کی جاتی ہیں۔ مقصد وہی ہے کہ طالب علم کو پریشانی نہ ملے، تو اس انداز سے اس کو اختیار کرے۔ لیکن یہ استاد کے اوپر لازم ہے کہ وہ استاد بتائے کہ بھائی یہ روایت ضعیف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے۔ جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہے وہ آپ کے علم میں یہ بھی اضافہ ہونا چاہیے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی کتاب کو قبولیت اس لیے بھی زیادہ ہوئی کہ انہوں نے ساتھ میں اس کا حکم بھی دیا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ حسن درجے کی روایت ہے، یا اس کا فلاں راوی ثقہ ہے، یا یہ روایت جو ہے وہ قوی ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، اور ساتھ میں بعض اوقات اس کے شواہد کا تذکرہ بھی کر دیتے ہیں کہ فلاں سے بھی یہ روایت۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ استاذ جو ہے وہ ہر طالب علم کو صحیح طور پر یہ بتا سکے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ فضائل کے اندر چونکہ یہ دونوں کتابیں موجود ہیں نا، کہ فضائل کے اندر کے کردار اپنانا یا سنوارنا، اس میں جو علماء محدثین پہلے کچھ گزر چکے ہیں جو متساہل ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ فضائل کے اندر ضعیف روایت بھی قابل قبول ہے اور حجت ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کو اختیار کیا گیا، اور یہ ہمارے بر صغیر میں یہ ایک طریقہ ہے کہ ابتدا میں، ویسے شرعی طور پر بھی یہی حکم ہے کہ شروع میں انسان کے اوپر جو ہے وہ آسانی والی چیزیں جو ہیں وہ ان کو دی جائیں، تاکہ ان کو شوق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، پھر وہ آگے بڑھیں۔ واللہ اعلم، میں اس سے ہٹ کر اور کیا جواب دے سکتا ہوں؟ جی جزاک اللہ خیر کثیر سر۔ وہی آنکھوں، کوئی اور بات؟ اس میں ایک کتاب، استاد جی یہ جو حدیث کے جب اسناد بیان کی جاتے ہیں، جیسے آپ نے فرمایا سمیتو ہوتا ہے، اخبرتو ہوتا ہے، وہ قبول کی جاتی ہے۔ ان جیسے مدلس جو راوی ہوتے ہیں ان کی ناقابل قبول ہے، تو ان کی تھوڑا وضاحت کر دیجیے۔ ان کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات، جیسے آپ نے ہی اس میں ذکر کیا اپنے سوال کے اندر، کہ بعض اوقات امام بخاری ان کے ساتھ اس لیے بھی بیان نہیں کرتے کہ ان کو شبہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی جو ہے وہ مدلس راوی نہ ہو درمیان میں، کہ وہ چھپا رہا ہو کہ میں نے سنا نہیں ہے، بس روایت بیان کر دی، درمیان میں استاد جو ہے وہ ذکر ہی نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بعض اوقات حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان نہیں کیا کہ ان کے ساتھ ہی یہ اس میں شک ہوتا ہے کہ کہیں اس میں یہ مدلس راوی تو نہیں ہے درمیان میں۔ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ کو جیسے علم ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تاریخ کے اوپر جو کتاب لکھی ہے
اور کتاب ضعفا لکھی ہے. روات کا بھی علم تھا، اسماء و رجال کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے اور اس پہ مکمل دسترس بھی رکھتے تھے. جیسا ہم نے واقعہ بیان کیا بغداد کا، تو وہ معروف تھے، روات کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ ان کی ذہانت ہی سمجھیں یا ہم سب کے لیے جو ہم بعد میں آنے والے متساہل سے لوگ ہیں ان کے لیے، کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کو جمع کرنے کا بیڑا اٹھایا جو کہ امت کے لیے نافع ہو اور وہ آخر تک اس کی حفاظت جو ہے وہ رہے. واللہ اعلم. جی، اس میں ایک کتاب کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا جو ہم سے رہ گئی ہے، موطا امام مالک. یوں سمجھ لیں کہ ابتدا میں جب کہ صحیح بخاری وغیرہ ابھی نہیں مدون ہوئی تھیں، تو موطا امام مالک کو وہ مقام دیا جاتا تھا جو کہ صحیح بخاری کو آج مقام دیا گیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ موطا امام مالک جب لکھی گئی ہے تو اس دور میں جو مقام آج صحیح بخاری کو دیا جاتا ہے وہی مقام موطا کو دیا جاتا تھا. اور امت کے ہاں معروف یہی تھا کہ موطا جو ہے یہ سب سے زیادہ بہترین کتاب ہے اور قرآن مجید کے بعد اسی کو اختیار کرنا ضروری ہے. اگرچہ یہ بات بھی ہمارے علم میں ہے کہ موطا کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے، کئی محدثین نے اپنے اپنے اجزاء لکھے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس دور میں ائمہ جو خود امام بخاری کے اساتذہ میں بھی شامل ہیں ان کی بھی اپنی کتابیں موجود تھیں، لیکن امت نے جس چیز کو قبول کیا، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو قبولیت سے نوازا اسی کو ہی قبول کیا گیا. تو بہرحال موطا امام مالک کا ذکر نہ کرنا یہ بات بھی درست نہیں ہے. امام بخاری سے پہلے، یعنی اس کتاب صحیح البخاری سے پہلے، موطا امام مالک کو وہ مقام حاصل تھا جو صحیح ہین کو آج اس دور میں حاصل ہے. تو آگے ہم بڑے 5 منٹ ہمارے باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے. اس میں امام مسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک بات جو ہے وہ ضمن ذکر کرنی مقصود اور مطلوب بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بات جو ہے یہ جان لینی چاہیے کہ امام مسلم نے ان سے بڑا استفادہ کیا ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری کی توصیف بھی کی ہے اور ان سے بہت زیادہ اخذ بھی کیا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے ایک اور مفید ثابت ہوتی ہے کہ دو ائمہ ایک وقت میں موجود تھے اور دونوں نے ایک دوسرے سے بہت زیادہ اکتساب کیا ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ مفید تر ہے. اچھا، اس میں امام مسلم رحمہ اللہ کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو ٹائم چونکہ مختصر ہے، اس میں یہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر فرق کیا ہے، بنیادی فرق کیا ہے. حالانکہ دونوں کو صحیح ہین کا درجہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور دونوں کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ترتیب بھی ایک ہے. دونوں نے جامع کا نام بھی دیا ہے، صحیح کا نام بھی دیا ہے اور اس طرح دیگر ساری باتیں اس میں موجود ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے، اس کا امتیاز کیا ہے، یعنی اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے دراصل اپنی ترتیب کو بہت ہی زیادہ بہتر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر. صحیح بخاری کے اندر آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کو متعدد مرتبہ لے کر آتے ہیں، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ جب بھی کوئی چیز بیان کرتے ہیں ابواب کے نیچے تو اس باب سے متعلق تمام روایات جو صحیح ترین ہیں وہ وہاں پہ ذکر کر دیتے ہیں. اس سے طالب علم کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے اگر کوئی ایک صحیح روایات کا مجموعہ ایک ہی پیرائے میں، یہ ایک ہی باب میں جو ہے وہ چاہے کہ وہ اس کو وہاں سے اخذ کرے تو وہ صحیح مسلم کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں وہ ساری روایات جو ہیں وہ تقریباً جمع ہو جاتی ہیں جو کہ ایک باب کے ذیل میں ہے. دوسری یہاں پہ ایک البتہ یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو فقہی ابواب بنائے ہیں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے. یعنی انہوں نے ایک روایت کو اگر 4 دفعہ ذکر کیا ہے تو اس میں سے 4 مختلف مسائل کو مستنبط کر کے ذکر کیا ہے. تو امام بخاری کا یہ وصف ہے کہ انہوں نے جو فقہی انداز سے جو طریقہ کار اپنایا ہے، جس کو اختیار کیا ہے، وہ سب سے زیادہ بہترین تھا.
کہ اپنے انداز سے انہوں نے فقہی انداز اور اسلوب کے ساتھ بھی احادیث کو جمع کیا ہے اور صحیح روایات کو بھی جمع کیا ہے۔ دیگر کسی بھی کتاب میں صحیح کی جتنی بھی کتاب یا روایات کی کتابیں موجود ہیں، احادیث کی کتابیں موجود ہیں، اس میں یہ اسلوب نہیں ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کو متعدد مرتبہ بیان کیا ہے اور اس میں باب کا نام بدلتے رہے ہیں، لیکن وہ باب کا نام بدلنے سے وہ جو طریقہ استدلال جو امام بخاری نے اختیار کیا ہے وہ بہرحال امام بخاری کا خاصہ ہے، اور اگر اس کو ہم چھوڑ دیں، ترک کر دیں، تو پھر امام مسلم رحمہ اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ سب سے زیادہ اعلیٰ اور بہترین تھا۔ ابھی ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس کلاس کا۔ کوئی سوال وغیرہ ہے مزید اس حوالے سے پوچھ لیں، میرا خیال ہے باقی میں آپ کو کچھ نوٹس وغیرہ جو ہے وہ پہنچا دوں گا، ذکر کر دوں گا، امید ہے انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کر لیں گے۔ واللہ عالم۔